جتنے پنڈال میں لوگ ہیں سب کا روحانی علاج شروع ہو چکا ہے. تقریباً 70 سے 80% کا صفائی کر چکا ہوں جتنے لوگ یہاں موجود ہیں. یہ اللہ نے صلاحیت دی ہے, یہ اللہ نے بڑا کرم کیا مجھ پہ. یہ کام میں بہت زیادہ کرتا رہا ہوں اور آج بھی کر رہا ہوں میں, لیکن چونکہ پنڈال میں بلایا اس لیے دعوت گئی. یہ بھی تھا کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ شیطانی شر سے آپ کو نجات دیتے. جتنا شیطانی شر آپ کے ساتھ موجود ہے اللہ آپ کو نجات عطا فرما دے. اللہ کا رحم و کرم ہے. اور انشاءاللہ جب تک یہ بات ختم کروں گا تب تک تمام تو لوگ جو پنڈال میں موجود ہیں ان کا شیطانی شر جلایا جا چکا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. بات کر پیغمبروں میں سے آخری پیغمبر, 8000 نبیوں میں آخری نبی, 313 رسول اللہ میں آخری رسول اللہ. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک صحابی حضرت سعید بن حشام رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ سے دریافت کیا کہ آپ ہمیں کچھ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ بتائیں. بی بی نے جواب دیا. جواب بہت دلچسپ تھا اور آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا. جب میں نے اس کو پڑھا تو اس کا جواب بی بی عائشہ نے فرماتی ہیں, کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اور صحابی نے فرمایا میں نے قرآن پڑھا ہے. تو ہماری بی بی عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں پورا قرآن جو ہے وہ اللہ کے رسول کا خلق عظیم ہے. اچھا, یہاں پہ بڑا دلچسپ امر ہوا میرے ساتھ کہ میں نے جب اس کو سمجھنے کی کوشش کی تو مجھے سمجھ میں کچھ اور آیا. ہمیں عام طریقے سے بیان کر دیا جاتا ہے لیکن میں نے اس میں کچھ اور پایا. اس بات میں یہ پایا کہ قرآن میں 29 پیغمبروں کا ذکر ہے اور تمام 29 پیغمبروں کا ذکر جو کیا گیا ہے اس کا عکس جو ہے وہ اللہ کے رسول کی ذات مبارکہ ہے. یہ انتہائی حیرت انگیز لمحہ تھا میرے لیے جب میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے معاملات کو اللہ کے رسول کے اندر آپ کی شخصیت میں پایا. یہ بڑا دلچسپ لمحہ تھا میرے لیے. میں نے اس کو پچھلے 2 ہفتے سے بیان کر رہا ہوں اپنے ساتھیوں میں, اپنی نجی محفل کے اندر مستقل بیان کر رہا ہوں اس معاملے کو, اور بڑا لطف آیا مجھے بیان کر کے, اور میں اس کو آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں. حضرت علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں کلام الہی میں موجود ہے. پہلے پیغمبر ہیں, اللہ رب العالمین نے آپ کو مٹی سے بنایا اور اس کے اندر اپنی روح ڈالی اور فرشتوں سے کہا سجدہ کرو. سوائے ایک فرشتے کے علاوہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا. اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور آپ کو جنت میں تشریف فرمایا کہ آپ یہاں آرام سے اپنا وقت گزاریں. کہاں گزاریں؟ جنت میں. قرآن میں جنت کا واقعہ جو بیان کیے تقریباً 77 بار جنت کو بیان کیا گیا قرآن میں. بڑا دلچسپ بات ہے. آدم علیہ السلام جنت میں رہائش پذیر ہیں. اس جنت کے متعلق قرآن میں 77 بار بیان فرمایا گیا ہے کہ جنت ہوتی کیا ہے. جنت کے متعلق قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ جنت ایک خوبصورت شاندار جگہ ہے جہاں چلر چل رہے ہوں گے, جہاں پانی شاندار ہوگا, جہاں مشروب شاندار ہوگا, جہاں میوے شاندار ہوں گے, جہاں محل شاندار ہوں گے. اس کو جنت کا مقام دیا گیا. ہر آدمی جنت کے متعلق سنتا رہتا ہے, جنت جنت جنت. ہمارے آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر, پہلے نبی, پہلے رسول اللہ رہائشی رہے جنت کے. اللہ رب العالمین نے آپ کو کئی 100 سال جنت میں آپ نے گزارے. آدم علیہ السلام سے صرف ایک تنبیہ کی گئی, وہ تنبیہ یہ تھی کہ تم اس درخت کا پھل نہیں کھاؤ گے. اشارہ کر کے بتایا گیا یہ پھل آپ کے لیے نہیں ہے. زندگی شاندار تھی. اللہ رب العالمین نے آپ کو وہاں زوجہ محترمہ عطا فرمائی, بی بی حوا. زندگی وہ شاندار تھی. قرآن کے ذکر کے مطابق انتہائی خوبصورت جگہ ہے جس کا تصور قرآن میں بتایا جنت ہے کیا, جنت مقام کیا ہے. احادیث میں یہ پتہ چلتا ہے جنت فردوس مانگو جب بھی مانگو رب العالمین سے. تو اکثر پیشتر ہم سب دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جنت فردوس میں جگہ دے. اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں ہو گیا ایک غلطی. آدم علیہ السلام چوک گئے اور وہاں ابلیس نے آپ کو گھما دیا. اللہ تعالیٰ جو منظرنامہ قرآن بیان کیا وہ نہیں جاؤں گا تفصیل میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو
ہجرت کرنے کا حکم جاری کر دیا، ایک گناہ اور ہجرت کرنے کا حکم جاری کیا، ہجرت بھی کہا زمین پر۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر غلطی کی جاتی ہے اور توبہ کا وقت نہیں دیا جاتا۔ اب آپ دیکھیے، توبہ کا وقت نہیں دیا جاتا اور سختی سے کہا جاتا ہے آپ زمین کی طرف روانہ۔ آخری جو سوال تھا آدم علیہ السلام کا رب العالمین سے وہ یہ تھا کہ واپسی کا راستہ کیا ہے، واپسی کا راستہ کیا ہے وہ بتایا جائے۔ تو رب العالمین زمین پہ جائیں گے آپ کو وہاں راستہ بتایا جائے گا۔ جب کلام الہی کو بیان کرتا ہوں، کئی سالوں سے مستقل بیان کر رہا ہوں، تو سمجھ میں آیا کہ جو راستہ آدم علیہ السلام نے رب العالمین سے دریافت کیا تھا، وہ راستہ جو تھا قرآن میں اس کا پورا نقشہ موجود ہے، پورا میپ قرآن میں موجود ہے کہ تم واپس کیسے جاؤ گے جنت میں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے قرآن کے مطابق کہ ہماری امت کو ہر گناہ کی توبہ کرنے کی اجازت ہے۔ اگر ہم کسی قسم کا بھی گناہ کر لیں اور اللہ سے ہم توبہ استغفار کریں سچے دل کے ساتھ، تو اللہ ہمیں معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اللہ کے رسول کی امت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جناب اگر آپ قرآن کے حساب سے قرآن پڑھتے ہیں، تمام تر گناہ آپ کے معاف کیے جائیں گے سوائے شرک کے۔ میں شرک کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن ہاں یہ بڑی دلچسپ اعزاز ہے اللہ کے رسول ذات مبارکہ کا کہ ہمیں یہ اس کی اجازت مل گئی ہے کہ ہم جو ہے توبہ استغفار کر سکتے ہیں، ہم جنت میں جانے کا راستہ تلاش کر سکتے ہیں، اور ہم بہت معاملات میں اللہ سے سہولتیں ہمیں حاصل ہیں قرآن کے مطابق۔ حضرت علیہ السلام کو جب میں نے پایا دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ کہاں چوک ہوتی ہے، کہاں ابلیس ہے، کہاں سجدے ہیں، کہاں بہت سارے معاملات ہیں۔ حضرت علیہ السلام سے جو سیکھا میں نے اور اللہ کے رسول ذات میں وہ پایا، تو پایا یہ کہ جناب صبر عظیم چاہیے، ہر معاملے میں صبر عظیم چاہیے۔ میرے تمام وہ ساتھی بیٹا جو تم یہاں موجود ہو اور دور دور علاقوں سے آئے ہو، دوسرے شہروں سے بھی آئے ہو، ایک جدوجہد ہے اور صبر کے ساتھ وہ جدوجہد کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ نے صبر کا مادہ جو ہے انسان میں ذرا کم دیا ہے، لیکن ہمارے نبی کے پاس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بے پناہ صبر عظیم عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا اللہ کے رسول ذات میں کہ جناب بڑی فیسلٹی ملی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم ان کی امت سے ہیں، اور ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے۔ کیا اعزاز ہے؟ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہماری نبی کو اس وقت نبوت ملی جو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ نے جواب یہ دیا کہ مجھے نبوت اس وقت ملی جب رب العالمین نے روح آدم علیہ السلام کی داخل کی پتلے میں، اس وقفے میں مجھے نبوت مل چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ چند واقعات جو تھے بڑی اہمیت والے ہیں۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ میرے نبی کا مقام مرتبہ کیا ہے، میرے نبی کی شاندار شخصیت کیا ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں کا عکس ہیں آپ کی شخصیت میں تمام تر وہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، وہ تمام تر معجزات پائے جاتے ہیں جو قرآن میں نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ یہ حیرت انگیز تجربہ تھا میرے لیے کہ جب میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا تو میں نے رسول اللہ کو مقدم پایا، جب میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ بہت ساری معاملات وہی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے جو آپ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائیں گے۔ ہجرت کا موسم ابراہیم علیہ السلام کے پاس، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بغاوت کی اپنے والدین سے جو کہ بت پرست تھے۔ آپ نے ان سے سوال کیا، قرآن میں پڑھیے گا اس کو، سوال کیا تم یہ سنتے ہیں کیا؟ تو ان کے والد نے کہا نہیں، یہ سنتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا جب سنتے نہیں تو پھر کیوں ان کو بنا رہے ہو، تم کیوں ان کی عبادتیں کر رہے ہو؟ سوال جواب ہوئے، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان سے توبہ کرتا ہوں، میں ان کی نہ بت پرستی کروں گا، میں اپنے رب کو خود تلاش کروں گا۔ یہ مفہوم بتا رہا ہوں ان باتوں کا، زیادہ لفظ تفصیل نہیں کیونکہ یہاں پہ وقت بہت زیادہ جا چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آپ نے اللہ کو تلاش کرنا شروع کیا۔ جب میں نے اللہ کی رسول ذات مبارک کو دیکھا تو 17 سال کی عمر میں آپ نے رب کو تلاش کرنا شروع کر دیا تھا۔ 17 سال کی عمر میں آپ غار حرا میں جا کر عبادتیں کرتے تھے اور اللہ کو پکارتے تھے، اس اللہ کو جس کے متعلق آپ کو بہت زیادہ معلومات نہیں تھی، لیکن معلومات تھیں آپ کو، کیونکہ اس زمانے میں بھی عیسائی پائے جاتے تھے، عیسائی انجیل موجود تھی، توریت موجود تھی، اور جناب زبور کا اس وقت بھی موجود نہیں تھا، لیکن 2 کتابیں موجود تھیں، تو اس سے خدا کو تو سمجھنے میں آسانی ہو گئی ہے، اللہ کو پکارنے میں بھی آسانی آپ کو ہو گئی ہے۔
آپ نے اپنے آبا و اجداد جو کہ 360 بت لے کے بیٹھے ہوئے تھے کعبۃ اللہ میں، ان کو انکار کیا آپ نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان بتوں کو انکار کیا، اللہ کے رسول نے ان بتوں کو انکار کیا۔ آپ نے کہا میں دین ابراہیمی کا پیروی کرتا ہوں، میں ان کے نقش قدم پہ چلوں گا جو ایمان ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو اسلام لے کر آئے تھے، میں اس کا پیروکار ہوں۔ اس لیے ہم دین ابراہیمی کے بھی پیروکار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو ہے نا بڑی سخت معاملات ہیں، ان کی زندگی بڑی سخت ہے۔ اس زمانے میں جادوگر بڑے بڑے مشہور تھے۔ نمرود ایک بہت بڑا جادوگر تھا، اور جادوگر بڑا مشہور تھا۔ اس نے اپنے وقت کے فرعون یعنی اپنے وقت کے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اگر آپ ان کو جلا دیں گے تو ہم پہ کچھ معاملہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا۔ جلانے کا معاملہ بہت شدت کا ہے۔ میں ابھی شام میں بھی بیان کر رہا تھا ساتھیوں کو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کی قدرت کو تبدیل کر دیا، اس کی فطرت کو تبدیل کر دیا، اور قدرت و فطرت تبدیل ہو گئی، اور آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو جلایا نہیں۔ یہ عظیم شان بات ہے، نہیں جلایا۔ میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے، جس سے آپ کی نسبت ہے، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں آپ۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو گئی تو آپ نے آخر میں یہ دعا کی، رب العالمین آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول اللہ میری آل سے ہو، میری یہ خواہش ہے۔ اللہ نے اس کو قبول فرمایا، اور اللہ کے رسول حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ربیع الاول میں۔ آپ اس کو 9 ربیع الاول کی تاریخ بھی کہتے ہیں، کہیں اس کو 12 ربیع الاول لکھا گیا ہے۔ تو مہینہ جو ہے اس وقت ربیع الاول کا ہے۔ بیان کرنے کا یہ مقصد یہ ہے کہ ان سب باتوں میں ایک نئی چیز تلاش کی، ابراہیم علیہ السلام پر آگ جلایا نہیں اس نے۔ اللہ تعالیٰ نے قدرت دی آپ کو کہ آگ نے آپ کو نہیں جلایا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر آپ پہنچے، ایک دن تشریف لائے، تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ تھوڑا سا آپ بھی ہاتھ اس میں سیک لیں، اس آگ میں تندور روٹیاں بنا رہی تھیں آپ۔ تو آپ نے بڑا خوبصورت ایک مسکراہٹ دی اور کہا اگر میں نے اس کو ہاتھ لگایا تو یہ آگ بجھ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی اہل بیت کے متعلق آپ بھی سنتے ہیں کہ جناب وہ آگ میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں تو آگ ان کو نہیں چھیڑ چھاڑ کرتی۔ یہ میری نسبتیں ہیں، یہ ہماری وہ نسبتیں ہیں جو ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے ملی، اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملا، یہ خوبصورت تحفہ ملا کہ آگ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتی ہے، میرے نبی کے ساتھ بھی ہاتھ نہیں چھیڑ چھاڑ کر سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو انکار کیا، ہمارے نبی نے بتوں کو انکار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، ملک شام سے آپ نے ہجرت کی اور آپ کو مکے کی طرف لایا گیا۔ میرے نبی نے بھی ہجرت کی، مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ لیکن یاد رکھیے گا تمام پیغمبر، تمام نبی، تمام رسول اللہ اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ ان کی اپنی مرضی منشا کے بجائے وہ زندگی جو ہے وہ اللہ کے حکم پہ گزارتے ہیں۔ اللہ کا حکم بڑا شاندار ہوتا ہے۔ جب آپ کو یاد ہوگا دارالقم میں موجود تھے آپ، اللہ کے رسول وہاں تشریف فرماتے تھے اور 70 لوگوں کی جماعت آئی۔ 13 سال کے بعد 70 لوگوں کی جماعت آئی۔ پہلی جماعت ہے مسلمانوں کی جو مدینے سے آئی، حج کرنے آئے تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ تشریف لے جائیں، آپ ہمارے ساتھ سفر چلیں، مدینے میں سب انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، میں اپنے رب کا انتظار کروں گا، میں رب کی ہدایت کا انتظار کروں گا، رب کے حکم کا انتظار کروں گا۔ تو سمجھ میں آتا ہے تمام پیغمبر اس کے پابند ہیں، اللہ کے رسول اپنے رب کی حکم کے پابند ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام نے عظیم الشان ایک قربانی دی آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ اچھا بڑی دلچسپ بات یہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی آپ سب کو یاد ہے، لیکن دلچسپ بات ہے کہ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ علیہ السلام جو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں، ان کو بھی اللہ کے لیے قربانی کرنے کے لیے چنا گیا تھا۔ حضرت المطلب کا زمانہ ہے، حضرت مطلب فرماتے ہیں کہ طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، آب زمزم کا چشمہ غائب ہو گیا، آب زمزم کا کنویں غائب ہو گیا، مل ہی نہیں رہا۔ عبد المطلب نے اللہ سے یہ دعا کی کہ رب العالمین مجھے زمزم کا کنویں کا پتہ اگر دے دیں گے تو میں اپنے آخری بیٹے عبداللہ کی قربانی دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو سمجھ میں یہ آیا کہ پیغمبروں کیا ان کی نسلوں میں قربانی دینے کا رواج رہتا ہے۔ اب یہاں پہ
امام حسین کی شہادت دیکھ لیجئے، وہ بھی دی جاتی ہے۔ وہاں 2 بیٹے ہوئے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی بھی واپسی کا سفر ہے، اور میرے نبی شدت سے پریشان ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانک هو الابتر۔ اب دیکھیے بڑی دلچسپ بات ہے یہ کہ یہاں کہہ رہے تمہارا نام و نشان کوئی نہیں مٹا سکے گا۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا نام و نشان کوئی نہیں مٹا سکا۔ اپنے وقت کے تمام فرعونوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، ان کے ساتھ تمام تر جھگڑے کیے، لیکن کیا ہوا؟ آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا نام آج قرآن میں بھی بڑی اہمیت عزت کے ساتھ یاد ہے۔ یاد رکھیے گا، تمام وہ بچے، وہ تمام ساتھی جو اس وقت تصوف کی اور معرفت کی اور روحانیت کی منزلوں کے لیے ابتدائی حصے میں داخل ہیں، آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ کتاب الہی میں، قرآن پاک میں، کلام الہی میں سب سے پہلا دوست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہہ کے مخاطب کیا گیا کہ یہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے دوست ہیں۔ میرے نبی اللہ کا محبوب ہے، محبوب الہی، مقام محمود پہ فائز شخصیت۔ اللہ اکبر۔ کتاب الہی میں خلیل اللہ کہہ کے پکارا گیا، خلیل اللہ، اللہ کا دوست۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں ہزاروں لوگ ایسے آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے صفوں میں بٹھائے گا۔ میری بات جب میں نے حدیث پڑھی تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ پیغمبر نہیں ہوں گے لیکن قیامت کے دن وہ پیغمبروں کے صف میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کہا ہزاروں لوگ ہوں گے میری امت میں سے۔ شوق ہوا یہ کیا معاملہ ہے، سمجھنے کا معاملہ کیا ہے۔ تو میں نے خواجہ چشتی رحمۃ اللہ کو پڑھا۔ آپ سلطان ہند کہلاتے ہیں، دربار مدینہ، دربار رسول اللہ میں آج بھی آپ کو سلطان ہند کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ بڑی شدت کی آپ نے محنت کی بر صغیر میں، اور تقریباً آپ کے حصے میں، آپ کے بیت پر، آپ کے ہاتھ پر آپ نے تقریباً 80 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا، جس وقت اسلام بر صغیر میں موجود نہیں تھا۔ تو مجھے سمجھ میں آیا کہ ہاں عظیم شان لوگ کون ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ایمان کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں۔ اللہ ان کو فتویٰ دیتا ہے اور کامیابی دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کامیابی ملی جب آپ مکۃ المکرمہ آئے، کعبۃ اللہ کی آپ نے تعمیر کی اور وہاں دعا کی، خلیل اللہ کا درجہ ملا۔ بیٹا جتنے لوگ یہاں تصوف و معرفت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو واضح طور بتا رہا ہوں کہ دنیا کی کتنی کتابیں آپ پڑھ لو، اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اس کتاب میں لکھا ہے وہ آپ سمجھیں گے، پڑھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے۔ ہماری تھوڑی سمجھ بوجھ کم تھی، ہم نے کبھی اس چیز کو سوچا ہی نہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک سمبولک اور مثال کے طور پہ سمجھا رہے ہیں کہ ہاں تمہیں اگر کتاب الہی پڑھنی ہے تو تم بھی خلیل اللہ بن سکتے ہو، تم بھی اللہ کے دوست بن سکتے ہو، تم بھی اللہ کے ولی سمجھ سکتے ہو۔ یہ ایسی شاندار کتاب ہے جس کو میں نے پچھلے 6-7 سال سے مستقل بیان کر رہا ہوں، اور ہر دن ایسا لگتا ہے نئی حکمتیں کھلتی ہیں اس کے اندر سے، نئی انفارمیشن باہر آ جاتی ہے اس کتاب سے۔ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر آپ کو ماضی بھی ملے گا، حال بھی ملے گا، اور آنے والے وقت کے متعلق بھی واضح انداز سے بتایا گیا ہے۔ ایک سلیبس ہے، ایک گیسٹ پیپر کی طرح یہ کتاب الہی ہے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ ماضی میں جو کچھ ہوا، جتنی خراب باتیں ہیں ان کو مت اختیار کرنا، لیکن آج ہم دیکھیں گے ہمارے حال کے اندر ہر وہ برائی جن پیغمبروں سے منسلک ہے جو کتاب الہی میں لکھی گئی ہے، وہ سب کے سب اس وقت ہم کر رہے ہیں، بے شرمی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو قرآن میں منع کیا گیا وہ یہ منع کیا کہ میرے رسولوں کی تکذیب نہ کرنا، میرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہ کرنا، کوئی ایسے الفاظ نہ مننا ورنہ میں تمہیں نیست و نابود کر دوں گا، تمہاری حلیے، تمہارے چہرے بگاڑ کے رکھ دوں گا۔ میں نے ان تمام لوگوں کی، تمام امتوں کی جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی ہے، میں نے ان پہ ایسا عذاب ڈالا ہے، ایسا عذاب ڈالا ہے کہ آج قرآن میں قوم لوط، قوم نوح اور بہت سارے، شعیب علیہ السلام اور بہت سارے پیغمبر متعلق لکھا ہے کہ ان کی نسلوں کو تباہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسل جو آج باقی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا قرآن میں کہ میں اس کو قیامت کے دن میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ سیدھے سیدھے ان کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا، کیونکہ میرے رسول اللہ کو نہیں مانا، میرے رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، اس لیے یہ سب کے سب سیدھے جنت میں جائیں، دوزخ میں جائیں گے۔ آج مجھے لوگ سمجھاتے ہیں کہ جناب جوش جو ہیں بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑی چیریٹی کرتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن میں لکھا ہے سیدھا سیدھا، جو میرے رسول کو نہیں مانے گا وہ جائے گا دوزخ میں۔ یہ تمام وہ لوگ
جو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے دوزخ میں جائیں گے. تمام وہ عیسائی جو اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لائے وہ سب دوزخ میں جائیں گے. کیٹیگریلی قرآن میں موجود ہے اس چیز کا, اس لیے بحث نہ کریے گا ورنہ آپ پھنس جائیں گے. اللہ کے رسول جو میں نے آج پایا, جو محبت میں نے دیکھی, جو میں نے تاریخ دیکھی اللہ کے رسول کی, اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ کہنے لگے جی موسیٰ علیہ السلام جیت پیغمبر ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا میں نے تو آپ کے پاس زندگی کے تاریخ کا عجیب و غریب حساب لکھا گیا ہے. قرآن میں 29 پیغمبر ذکر ہے, 1,24,000 پیغمبر حدیثوں سے واضح لکھے گئے ہیں. تمام تر وہ پیغمبر جن کو آسمان پہ اٹھائے گئے اس میں سب سے زیادہ مشہور عیسیٰ علیہ السلام ہے. عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ تشریف لے گئے اور حدیثوں کے مطابق اب وہ وقت نزدیک ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے, کیونکہ آپ نے دعا کی تھی رب العالمین سے کہ مجھے آپ واپس زمین پہ اتاریں گے اور میرا حساب کتاب محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے طور پہ ہوگا, اس لیے آپ کو واپس لائے گا. میں یہاں تھوڑا سا اور بیان کرنا چاہوں گا, بہت طویل ہو گیا, کافی بچی ہیں اس وقت بیٹھی ہیں میری, سب بیٹھی ہیں اس وقت. ایک عجیب سا معاملہ میں نے موسیٰ علیہ السلام سے سیکھا. موسیٰ علیہ السلام نے تقریباً 600 سال 700 سال کے قریب تقریباً اللہ کے سامنے گڑگڑائے کہ مجھے اپنا دیدار کرا دیں, آپ دیدار الہی کرا دیں. میری امت بڑے تنگ کرتی ہے, میری امت بڑی پوچھے تمہارا رب کون سے کلر کا ہے, کس رنگ کا ہے, کیسا ہے, کتنی خط کا ہے, کیا کیا سوالات ان کی امت کرتی تھی بے پناہ. تو اس لیے گڑگڑائے 600 سے 700 سال گڑگڑائے آپ کہ اللہ کے سامنے کی ایک جھلک دکھا دیں مجھے, آپ ایک جھلک دکھا دیں. رب العالمین فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس ہم نے وہ آنکھیں ہی نہیں عطا فرمائی آپ کو جس سے آپ ہماری جھلک دیکھ سکیں. اب یہاں پہ بڑا دلچسپ تھا, جب قرآن کو اس طرح بیان کر رہا تھا, سمجھ رہا تھا, تو یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے. اللہ کو دیدار کرنا, اللہ اکبر, بڑا شاندار معاملہ ہے. اللہ کو پا جانا بڑا شاندار معاملہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا اور کہا آج اس وقت اس دن آ جانا. کوہ طور پہ آپ پہنچے, بہت لمبا واقعہ ہے, لیکن میں چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں میں نے اللہ کے رسول نے پائی. ندا آئی, اب سنیے گا بڑی دلچسپ بات ہے, تفسیروں میں صاف لکھا ہے ندا آئی موسیٰ جوتیاں اتار دو, کہ آج تم کوہ طور پہ تشریف لا رہے ہو اس لیے جوتیاں اتار دو, آج یہ مقدس ہو گیا, میری تجلی اس پر ہوگی. جہاں تک میرا علم ہے قرآن کے حساب سے جو کچھ میں نے سمجھنے کی کوشش کی حدیثوں سے, مائکرو سیکنڈ کی تجلی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی. پورا کوہ طور کالا پڑ گیا, کوہ طور پورا کالا پڑ گیا, اور میرے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب فراموش ہو گئے. وقت نہیں بتایا گیا لیکن اتنا ضرور بتایا گیا کہ آپ کی تمام تر داڑھی کے بال سفید ہو گئے اور آپ کی داڑھی جو ہے ناف تک بڑھ گئی. آپ صاحب فراموش ہو گئے. جب آپ کو ہوش آیا تو داڑھی اور بال اس طرح تھے کہ ناف کے اوپر داڑھی موجود تھی اور بالوں کی لمبائی اتنی لمبی ہو چکی تھی کہ کمر تک بال لمبے ہو گئے تھے, اور آپ پہ بزرگی طاری ہو گئی تھی. جو آج سنتے ہیں نا بڑے بزرگ ہیں آپ, اور جناب بڑے بزرگ پائے جاتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں جناب بزرگ کیا ہوتا ہے؟ بزرگ وہ ہوتا ہے جو اللہ کو پا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سیکھا, بزرگی پا گئے. موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ بہت ساری باتیں سیکھی, بزرگی دیکھا کہ بزرگی کیا ہوتی ہے. اللہ کو پا جانا بزرگی ہے, اللہ کا دیدار کرنا بزرگی ہے, اللہ سے ہم کلام ہونا بزرگی ہے, اللہ کا دوست بن جانا بزرگی ہے. یہ سب قرآن کلام الہی میں لکھا ہے. شاید ہم پڑھ اس لیے نہیں پا رہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں اس کتاب کو کہ اس سے ہم نے کچھ سیکھنا ہے یا اس پہ عمل کر کے ہم کچھ بن سکتے ہیں. ہم نے کیمسٹری پڑھ لی, فزکس پڑھ لی, میتھمیٹکس, اکاؤنٹنگس. ہماری زندگی پیچھے 75 سال میں پاکستان میں بس یہ کہ انجینئرنگ کر لو, میڈیکل کر لو, اور یہ مت سوچنا کہ اللہ کا دوست کیسے بننا. یہ مت سوچنا کہ اس صف میں شامل ہو جائے جس کو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جن کو پیغمبروں کی صفوں میں بٹھایا جائے گا. پچھلے 100 سال کی جو تاریخ ہے مسلمانوں کی وہ بدترین تاریخ ہے ہماری. ہم نے سب سے پہلے جنگ شروع کی مکتب فکر بنا کے, ہم نے جنگ شروع کی مسلک بنا کے, ہم نے فرقے بنا کے جنگ شروع کی, اور اس کے علاوہ ہم نے بہت کچھ شروع کیا. اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ہمارے لیے مقدم اللہ کے رسول کی ذات مبارکہ ہے, لیکن ہمارا مسلک جو کہہ رہا ہے ہم اس تک سمجھیں گے. ہم نے آج تک یہ سمجھا ہی نہیں کہ اللہ کے رسول کی ذات مبارکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس میں کیا عکس نظر آتا ہے. بڑا دلچسپ عکس ہے. وہاں رسول اللہ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 650 سال 700 سال
اللہ کے سامنے گڑگڑانا ہے، یا میرے رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آج جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے آپ کو دیدار کرانا ہے اپنا، آپ کو سے ملنا، آپ سے ملاقات ہے، آپ اس وقت پہ تیار رہیے گا، میں حاضر ہوں گا ایک جنت کا گھوڑا لے کے آپ کے پاس، اور آپ سفر کریں گے۔ معراج کا واقعہ ظہور پذیر ہوا۔ معراج کے واقعے کے متعلق جو احادیث میں اور تفسیروں میں لکھا گیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ بہت سارے ساتھی تو یہاں کہتے ہیں انکار کرتے ہیں کیونکہ قرآن سے نابلد ہیں، قرآن پڑھنا نہیں چاہتے، قرآن کی باتیں سننا نہیں چاہتے، تو کہتے ہیں واقعہ ہوا ہی نہیں۔ یہ ہمارے یہاں وہ قوم کہتی ہے جس کو ایتھسٹ کہتے ہیں، وہ ماڈرن مسلمان جو اپنی مرضی سے چیزوں کو تبدیل کر رہے ہیں، سنی سنائی باتوں پہ تبدیل کر رہے ہیں اپنے ایمان کو۔ اس لیے ہمارے یہاں حشر آج بڑا خراب ہے۔ میں نے بڑے نزدیک سے پچھلے 10 سالوں میں یہ ہماری جو بدنصیبی ہے، میری بدنصیبی ہے، میں نہیں کہوں گا آپ کی، میری بدنصیبی ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ رب کہتے ہیں نا بار بار قرآن میں، میری طرف توجہ دو، میرے آپ جو اعمال تمہیں بتا رہا ہوں اس پہ توجہ دو، تم جس طرح میں عبادت کرتا ہوں اس طرح عبادت کرو، جو عبادت میں چاہتا ہوں تم وہ کرو۔ ہمیں تو عبادت پتہ ہی نہیں ہے کیا، یہ ہے کیوں؟ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ 1,24,000 پیغمبر ہوں اور ان کی تمام تر عبادتوں کا نچوڑ ہمارے پاس ہو، ہمیں معاف کرنے کی تمام تر ہدایتیں قرآن میں موجود ہیں۔ عبادتوں کا نچوڑ 1,24,000 پیغمبروں کی عبادت نچوڑ مسلمانوں کو عطا کیا گیا۔ رب العالمین نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر پہ بلایا معراج کے، جس کو معراج کے نام سے ہمارے یہاں کتابوں میں لکھا گیا۔ یہ وہ سفر ہے جو آسمانوں پہ کیا جاتا ہے۔ اچھا ہم بیوقوف ہیں، ہمیں تو بیوقوف بنانے کی مشین بنا دیا گیا ہے۔ کیوں؟ ارے آسمان میں کون جا سکتا ہے؟ تو میں نے کہا جب آدم، جزاک اللہ، یہاں پہ چونکہ ہمارے ساتھی جو موجود ہیں وہ مجھے دوسری تیسری مرتبہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی آپ لوگوں کا روحانی علاج شروع کر دیں۔ میں جس 10:15 بجے سے یہاں موجود ہوں، جتنے پنڈال میں لوگ ہیں سب کا روحانی علاج شروع ہو چکا ہے، تقریباً 70 سے 80% کا صفائی کر چکا ہوں جتنے لوگ یہاں موجود ہیں۔ یہ اللہ نے صلاحیت دی ہے، یہ اللہ نے بڑا کرم کیا مجھ پہ۔ یہ کام میں بہت زیادہ کرتا رہا ہوں اور آج بھی کر رہا ہوں میں، لیکن چونکہ پنڈال میں بلایا اس لیے دعوت کا ایک یہ بھی تھا کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ شیطانی شر سے آپ کو نجات دیتے، جتنا شیطانی شر آپ کے ساتھ موجود ہے اللہ آپ کو نجات عطا فرما دے۔ اللہ کا رحم و کرم ہے، اور انشاءاللہ جب تک یہ بات ختم کروں گا تب تک تمام تو لوگ جو پنڈال میں موجود ہیں ان کا شیطانی شر جلایا جا چکا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بات کر رہا تھا کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا گیا تو کوئی تو راستہ ہوگا بھائی، کوئی تو راستہ ہوگا۔ بنو اسرائیل کی پہلی آیت ہے، اس میں فرمایا رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام سے دوسرے مقام پہ منتقل کر دیا، اور اس کے بعد سفر کہاں تھا؟ آسمانوں کا سفر تھا۔ کوئی راستہ موجود ہے زمین پہ جہاں سے انسانوں کو اوپر لے جایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی ذات مبارکہ کو وہاں سے تشریف لے گئی۔ اس راستے کی پہچان نہیں کری جاتی، اس راستے کی پہچان نہیں دی جاتی، لیکن یہ سمجھ بوجھ ہے ہماری کہ ہاں یہ راستہ موجود ہے اوپر جانے کا بھی اور آنے کا بھی۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اٹھا لیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے موجود ہے اس معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو جب آسمان پہ بلایا تو وہاں میں دو تین باتیں لوں گا، زیادہ نہیں لوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیدار الہی عطا ہوا۔ رب العالمین فرماتے ہیں بڑی شفقت سے، بڑی محبت سے اپنے محبوب کو کہ آپ جتنا دیدار ہمارا کر سکتے ہیں کر لیجئے آپ۔ ہم نے آپ کے درمیان صرف 2 پردے رکھے، وہ اس لیے رکھے کہ آپ کی آنکھوں کو نقصان نہ پہنچے۔ بڑی دلچسپ بات ہے، ادھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے آپ کے پاس بینائی نہیں ہے والی جس سے آپ ہمیں دیکھ سکیں، اور میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین خود فرما رہے ہیں اتنا دیکھ لو، جتنا دیکھ سکتے ہو اتنا زیادہ دیکھ لو، نوری نور سمیٹ لو۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ وہ بیچارے جتنے ہمارے وہ اللہ کے رسول کی تکذیب کرنے والے لوگ ہیں جو اس بحث و مباحثے میں وقت ضائع کر رہے ہیں کہ اللہ کے نور، اللہ کا نور، اللہ کا نور کیسے ہو سکتا ہے، میں ان کو صرف بات بتانا چاہ رہا تھا، سمجھانا چاہ رہا تھا۔ رب العالمین نے وہ نور اللہ کے رسول کو منتقل کیا اپنا۔ اچھا یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ بات اور بھی ہے، یہ جو نمازیں آپ ادا کرتے ہیں مصلی پہ بیٹھ کے، جس میں ایک طرف آپ سمجھتے ہیں آپ بیٹھے ہیں، دوسری طرف رب العالمین خود موجود ہے، یہ وہ فاصلہ ہے جو آپ کا اور آپ کے معبود الہی کا تھا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف 4 فٹ کے فاصلے میں موجود تھے رب العالمین سے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمیں
یہ سکھایا گیا ہے کہ جب ہم نیت کریں گے تو ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. اور اس میں حدیثوں میں یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہوگا. یہ نمازیں بڑی مشکل سی ہوتی ہیں. یہ نمازیں جب تصوف میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, معرفت پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, روحانیت میں کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو سباق دیے جاتے ہیں, یہ سبق دیے جاتے ہیں کہ تصور یہ کرنا تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو, اور پابندی سے اس تصور کرنا جب نماز بھی نیت باندھ رہے ہو, اور ساتھ میں یہ بھی رکھنا اخلاص کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہے ہو. یہ تحفہ ملا. اس میں ایک دلچسپ سوال ہے. موسیٰ علیہ السلام کی سوالات بہت ہیں, کلام الہی پڑھ لیں, حدیثیں پڑھ لیں, تفسیریں پڑھیں, حدیثیں, آپ کو واضح انداز میں سمجھ میں آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جتنے سوال کیے ہیں اتنے سوال تو میرے نبی نے کبھی نہیں کیے اللہ تعالیٰ سے. وہاں ان کے تمام صحابی جتنی ان کی امتی ہیں تنگ کرتے تھے کہ تمہارا رب کون ہے, تمہارا رب کون ہے, تمہارا رب کون ہے. کسی ایک صحابی نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الفاظ بھی یہ نہیں بولے کہ ہمیں پہلے اپنا رب دکھاؤ تو ہم تم پہ ایمان لائیں گے. اللہ اکبر, میرے رسول اللہ کی خوبصورتی سنیا. یہ باتیں قرآن سے سمجھ بوجھ کے ساتھ پڑھی, سمجھی. اس میں رب العالمین سے پورا قرآن کی تفسیر سورہ بقرہ میں, سورہ طہ میں, سورہ 4 صورتیں ایسی ہیں جس میں جناب بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اس پہ کوئی شکایت نہیں ہے, اس پہ کوئی بات نہیں کرتے کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام نے کیوں بحث کی اللہ تعالیٰ سے. یہ بار بار 600 سال گڑگڑاتے رہے, دکھاؤ 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 دکھاؤ. اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کہا رب العالمین سے کہ ایک جلوہ دکھاتے. اب وہاں تڑپ تھی کہ جی دیکھنا ہے مجھے. اللہ تعالیٰ نے سوالات وہی تھے. پوری تفسیر میں اگر پڑھیں گے آپ سورہ بقرہ کی, امت کہتی تھی, آل یہود یہ کہتے تھے ہمیں رب کو دکھاؤ گے تو ہم ایمان لائیں گے. اللہ کے رسول کی ذات مبارکہ دیکھیے. وہاں سوال ہے تو تمہارا رب ہے کون. بڑے تسلی سے سنیے گا, وہاں سنتے ہیں تفسیر میں لکھا گیا ہے تمہارا رب ہے کون, وہ بتاؤ. کس ڈائمنشن کا ہے, اس کا رنگ کیا ہے, اس کی کتنی ہائٹ ہے, اس کی کیا کام کرتا ہے, کہاں رہتا ہے, کیا کیا معاملات. سوال یہ تھا موسیٰ علیہ السلام سے ان کی امت کا کہ تمہارا رب کیسا. آخری حصہ ہے دربار الہی میں رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے رسول کا وہی معصومانہ سوال تھا. اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا, رب العالمین اگر مجھ سے میری امت کا کوئی شخص پوچھے, کوئی بھی میرا صحابی پوچھے, یہ بتائیے کہ رب کی کیا ڈائمنشنز ہیں, کیسا رب کو پایا, رب کو کیسے دیکھنے میں دیکھا, اس کا کیا سائز تھا, کیا چیز تھا. میرے سوال کو تھوڑا سا میں نے اس لیے بڑھا دیا کہ اللہ کے رسول نے جو سوال پوچھا اس کا مفہوم اسی طرح ہے. رب العالمین نے جواب دیا نا, وہ بڑا شاندار ہے. رب العالمین جب فرماتے ہیں جو تم کو دیکھ لے گا, کہتے ہیں نا وہ ہمیں دیکھ لے گا. جو تمہیں دیکھ لے گا وہ ہمیں دیکھ لے گا. یہ جو آپ سنتے ہیں نا خواب میں, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو خواب میں مجھے دیکھ لے گا اس پہ جنت واجب ہو جائے گی. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایک شخص جو آج سے 1444 سال پہلے پردہ فرما چکا ہے, اس کو آپ خواب میں دیکھیں گے تو جنت پا جائیں گے. آپ کے دیدار لوگ کر رہے ہیں کے لیے منتیں کر رہے ہوتے ہیں, وہاں جا کے چلے کر رہے ہوتے ہیں جناب کہ کسی طرح اللہ کے رسول کا دیدار ہو جائے, کسی طرح ہم جنت پا جائیں, کسی طرح ہم یہ معاملہ آسان ہو جائے. بڑی خوبصورت بات ہے. فرماتے ہیں رب العالمین جو آپ کو دیکھ لے گا ہمیں دیکھ لے گا. اسی لیے جنت واجب ہے ان لوگوں پہ جو اللہ کے رسول کا دیدار کر لیتے ہیں. اللہ کے تمام صحابہ کرام جنت میں جائیں گے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ سفر کریں گے جنتوں کا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی باتیں ہیں, بہت ساری باتیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کی, لیکن اس کا تمام تر عکس میں نے پایا اللہ کے رسول کی ذات ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد بڑا ایک شاندار معاملہ ہوا, وہ فرعون کا معاملہ ہے. فرعون 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 قرآن میں فرعون 28 پاروں میں ذکر ہے فرعون کا. سمجھ میں فرعون ہے کیا بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور فرعون کا ذکر. اب ہماری کہاوت بن گئی ہے کہ جب ظلم بے پناہ بڑھ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں فرعونیت جمع ہو گئی ہے, بہت بڑا فرعون آ گیا, بھائی فرعون بہت بڑا ہو گیا. اب تلاش موسیٰ کب آئے گا؟ اب موسیٰ کی تلاش نہیں ہے, کیونکہ موسیٰ کی تلاش ہوئی تو قیامت آ جائے گی. پھر اگر موسیٰ کی تلاش شروع ہو گئی تو قیامت آ جائے گی. پر واپس آ رہا ہوں, ہمیں سمجھایا گیا کہ قرآن میں زمانے میں ہر زمانے میں فرعون پیدا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ موسیٰ بھی پیدا کیے جاتے ہیں. اللہ کے رسول کا زمانہ ہے اور فرعونوں کا زمانہ ہے. اتنی سختی کا زمانہ ہے کہ اگر آپ نے تاریخ عرب نہیں پڑھی آپ قرآن کی سمجھ بوجھ نہیں پا پائیں گے. اتنے خراب لوگ تھے,
کون سی معیوب چیز نہیں تھی ان کے پاس، کون سی برائی نہیں تھی ان کے پاس. جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایمان پیش کیا، سب نے انکار کر دیا. پورے ان کے اپنے خاندان نے انکار کیا، پورے مکے نے انکار کیا، اور اس کے بعد ظلم کا آغاز ہوا. اے ظلم عظیم، اللہ اکبر، اللہ کے رسول کی ذات پہ ظلم ہو رہا ہے. اوجڑی ڈال دی کندھے پر نماز کے درمیان، پتھر مارے جا رہے ہیں، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، کاروبار سارا بند کروا دیا. بے پناہ تنگی، اتنی تنگی کہ ابو جہل، ابو لہب کے اگر آپ واقعہ سنیں گے تو شرم آئے گی آپ کو کہ یار یہ کس زمانے کے لوگ تھے، کس غاروں کے زمانے کے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کو اتنا تنگ کیا ہے. تو سمجھ میں آیا یہ تنگی جو ہے ہر نبی پہ ہوتی ہے. ہر نبی کو آزمائشیں دی جاتی ہیں، امتحان دیے جاتے ہیں، اور بڑے سخت امتحان. 13 سال کی زندگی اللہ کے رسول کی اتنی سخت ہے کہ آپ گمان نہیں کر سکتے کہ آپ نے زیادہ پڑھا نہیں ہے. ہم نے تو دیکھا ہے، میں نے دیکھا، اس لیے میں نے پایا اپنے اندر وہ چیز، میں نے وہ چیزوں کو فیس کیا جو اللہ کے رسول کی ذات مبارکہ کا ایک چھوٹا سا عکس میں نے دیکھا کہ ہاں مشکلات ہوتی کیا ہیں اللہ کی راہ میں جب چلا جاتا ہے. یہاں لوگ تو مسلک کو مانتے ہیں، یہاں لوگ جو فرقوں کو مانتے ہیں یا مکتب فکر کو مانتے ہیں، لیکن آل رسول کو نہیں مانتے. کہتے نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آج ہزاروں لاکھوں لوگ فیض پا رہے ہیں در سے، دربار حسینیہ کے در سے. لوگ یہ حیران ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں جو صبح شام بیٹھ کے مخلوق کی خدمت میں لگے ہوئے. ان کو یہ اندازہ نہیں کہ پیغمبروں کی میراث ہے یہ. آل رسول کو جو معاملہ، اہل بیت کا معاملہ، اللہ کے رسول نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ تمہارے درمیان کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر تمہیں کتاب میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو چلے جانا اہل بیت کے پاس. اگر زمانے میں کوئی فرعون ہو جائے تو چلے جانا اہل بیت کے پاس، وہ تمہیں فرعونیت سے نکال لیں گے. ہم نے تربیت دی، ہم نے ان کو وہ خون دیا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں ملا ہے. ہماری نسبتیں ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہیں اور اللہ کے رسول حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہیں. میں واقعی نہیں سمجھتا تھا کہ اہل بیت کی کیا خوبصورتیاں ہوتی ہیں، لیکن جب وہ اپنی ذات کو دیکھا اور اس کو دیکھا کہ اللہ کے رسول کی ذات کو پڑھنا شروع کیا تو سمجھ میں آیا کہ یار یہ تو سب کچھ نبیوں کے پاس ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 7 معجزات کلام الہ کے مطابق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 5 معجزات تھے، اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس معجزات کی کتاب ہے. یہ اللہ اکبر، حیران کن بات ہے. میرا یقین قرآن پہ اس وقت بڑھنا شروع ہوا جب میرے پاس رب العالمین نے حکمت قرآن کی کھولنا شروع کی. میں نے لوگوں کو آیتیں پڑھنے کو دی کہ تم یہ آیتیں پڑھو، تو مجھ سے آ کے کہتے اس میں تو کچھ لکھا ہی نہیں ایسی بات. میں نے کہا بھائی سورہ فاتحہ پڑھ لو. سورہ فاتحہ میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی جس میں شفا چھپی ہوئی ہو، لیکن چونکہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر مرض کا علاج ہے سورہ فاتحہ میں سوائے موت کے. اللہ اکبر، کوئی ایک الفاظ میں ایسا نہیں ہے جس سے آپ یہ سمجھیں کہ اس میں شفا موجود ہے. 286 آیتیں ہیں سورہ بقرہ میں، ایک آیت ایسی نہیں جس میں لکھا ہوا کہ اس کے پڑھنے سے شیطان بھاگ جائے گا، اس کے پڑھنے سے بلائیات گھر سے نکل جائیں گی، اس کے پڑھنے سے جو ہے تمہیں گھر میں رحمت و برکت آ جائے گی. لیکن چونکہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے اندر یہ شاندار خوبصورتی چھپی ہوئی ہے، ایک راز اور رموز چھپا ہوا رب العالمین کا، تو سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ بڑی شاندار صورت ہے. تو جب آیتیں لوگوں کو پڑھنے کو دیتے ہیں تو بڑے اس سے آگے بولتے ہیں کہ جناب اس کے اندر لکھا ہی کچھ نہیں ہے، آپ تو کچھ بتا رہے ہیں اس کی برکت سے یہ ہو جائے گا. میں نے کہا بیٹا پڑھو، تمہاری راہ کا ہر پتھر جو ہے یہ آیت کاٹ دے گی. جب لوگوں نے اس کو آزمایا تو پتہ لگا پتھر ہی کٹ گیا. اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم و کرم فرما دیا، عظیم الشان رحم. پھر واپس ٹاپک پہ آ جاتا ہوں کہ جناب علی موسیٰ علیہ السلام سے سیکھنے کو بہت موقع ملا. جادوگری، لوگ کہتے ہیں جی جادوگری کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. پاکستان میں انڈسٹری بنی ہوئی ہے پوری، ہر دوسرا آدمی جادو سیکھ رہا ہے، ہر دوسرا آدمی جنات پکڑ رہا ہے. میں نے کہا بھائی قرب الہی حاصل کرو، ہمارا ایمان قرب الہی حاصل کرنا ہے. ہماری تمام ریاضتیں ہیں، تربیتیں ہیں، ہر چیز جو ہے قرآن میں بیان کی ہے اور اس میں قرب الہی حاصل کرنی ہے. اللہ کا قرب حاصل کر لو گے خلیل اللہ بن جاؤ گے، اللہ کا قرب حاصل کر لو گے کلیم اللہ بن جاؤ گے، اللہ کا قرب حاصل کرو گے روح اللہ بن جاؤ گے. نہیں جی ہم تو جنات پکڑیں گے، چلو بھائی جنات پکڑنے میں لگ. ایک بڑی قوم جناتیں پکڑ رہی ہے، ان کے اوپر کوئی دعوے نہیں ہیں، ان پہ کوئی فتوے نہیں ہیں. ہاں آل رسول ہو تو سارے دعوے ہیں، ساری بدتمیزیاں ہیں، ساری عروج ہے بھائی، واہ واہ بلے بلے. یہ سب تماشے اللہ کی ذات مبارکت سیکھے کہ یہ سب ہوتا ہے جب آپ اللہ کی راہ میں چلتے ہیں، اللہ آپ سے کوئی کام لیتا ہے تو سکھانے کے لیے پہلے آپ کو یہ سب بتایا جاتا ہے کہ راہ کیسی ہے. آپ جو تمام مریدین یہاں بیٹھے ہوئے، آپ سب سے گزارش کروں گا
کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو پڑھیے، آپ کی سیرت نبوی کو پڑھیے. اگر آپ نے سیرت نبوی نہیں پڑھی تو آپ صرف دعائیں کرتے رہ جائیں گے، آپ صرف دعائیں کرتے رہ جائیں گے. مثال کے طور پہ سورہ یوسف ہے، میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے اوپر 113 آیتیں ہیں. پیدائش سے لے کر 13 سال کے اندر آپ کا جو کنویں کا واقعہ وہی موجود ہے، بازار میں بیچنے کا بھی واقعہ آپ کا موجود ہے، 17 سال جیل کا بھی واقعہ اس میں موجود ہے آپ کا، زلیخا نے آپ پہ تہمت لگا دی، وہ بے عزتی کا واقعہ اس میں موجود ہے. اور پھر آخر میں یہ سمجھایا جا رہا ہے ہمیں اور آپ کو کہ اپنے بھائیوں کو معاف کر دو. سورہ یوسف کا کنکلوژن یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تمہارا بھائی تم سے معافی مانگے تو معاف کر دینا اس کو. یہ اس کا کنکلوژن ہے پورے سورہ یوسف کا، کہ اپنے بھائیوں کو معاف کر دینا، اپنی بہنوں کو معاف کر دینا اگر وہ تم سے معافی مانگ رہی ہوں. یہ بڑی دلچسپ معلومات ہے سورہ یوسف کی. سورہ کہف پڑھ رہے ہیں، سورہ کہف میں واقعہ پہ 3 واقعات بیان ہیں اس میں غار والوں کا. اچھا، غار والوں پہ بڑا یقین ہے، قرآن میں لکھا ہے غار والوں پہ یقین ہے. اللہ رب العالمین نے ان 2 آدمیوں کو، 5 آدمیوں کو، 7 آدمیوں کو اور ایک کتا ان کے ساتھ تھا، 300 سال زندہ رکھا ہے ان کو. بڑی دلچسپ بات ہے، اس پہ کوئی اعتراض ہی نہیں کسی. ہاں، رسول اللہ کی ذات کے متعلق بات کرنی ہو تو بڑے بڑے فتوے لے کر آ جاتے ہیں. اللہ کے رسول مر گئے، اللہ کے رسول رحلت فرما گئے، اللہ کے رسول مر گئے. یہ بیانات کہتے ہیں ہمارے بڑے بڑے اسکالرس لکھتے ہیں ان کو. اور حضرت عمر جیسا رضی اللہ تعالیٰ جیسا فہم والا آدمی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول پردہ فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ غصے میں تھے. میں نے کہا شرم کرو بھائی، کیا آپ بات کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے گواہی دی ان کے اوپر کہ ان کے شیطان ان کے آس پاس نہیں آتا، غصہ شیطان کا ہے. اب وہ میرا منہ دیکھ رہے بیٹھ کر. میں نے کہا فرمایا کہ اللہ کے رسول نے پردہ فرما لیا ہے. اب اگر آج میرا عالم، میرا کوئی بھی لکھنے والا یہ شخص بولے کہ اللہ کے رسول مر گئے تو اپنے اوپر ہی لعنت بھیجیں گے اور کیا کریں گے. اللہ کے رسول کی تکذیب کر کے کتنی خوشی حاصل ہوگی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے آپ کو کیا ملے گا اور ہمیں کیا ملے گا. بہرحال باتیں کچھ کرنی تھی، لیکن چونکہ یہاں وقت اختتام کرنے کا بھی ہے کہ بہت زیادہ 1 بج رہا ہے اور ہمیشہ کی طرح میرا آخری نمبر لگتا ہے تو آخری نمبر پہ ایسے ہی ہوتا ہے بھائی. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ سارا کچھ جو بیان کرنا تھا، قرآن کے سارے واقعات، اللہ کے رسول کی ذات کا عکس جو ہے قرآن میں نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ سارا وہ انبیاء کرام جن کا قرآن میں ذکر ہے ان کے تمام تر عکس موجود ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو بڑا بیان کیا میں نے. اس میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے جس کو ہم بڑے فخر سے بولتے ہیں. اس فخر میں یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے کہ یوسف کے پاس تمام دنیا کا حسن موجود ہے. اگر حسن کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں جناب عالی اگر یوسف کا دیکھنا حسن تو یوسف کا حسن دیکھو. میں نے لوگوں کو سمجھایا بھائی وہ صرف حسن تھا، میرے نبی کے پاس تو اللہ کا نور ہے، نور الہی ہے. میرے بہت بڑا فرق ہے نور الہی کا اور حسن کا. حسن کا بالکل الگ ہے اور نور الہی ہونا بالکل مختلف ہے. میرے رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نور الہی موجود ہے. نور الہی مرتا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مر جاتا ہے. میں کہنا نہیں، اللہ کے رسول کا نور الہی کبھی نہیں مر سکتا. تم مر جاؤ گے، تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، لیکن نور الہی جو اللہ کے رسول کا ہے ختم نہیں ہو سکتا. پریکٹیکل ہے بھائی، عملی بات ہے. یہ سب بکواس ہے جو کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مر گئے. میں بیان نہیں کر سکتا اس ماحول کو جو اس وقت یہاں پر ہے، بیان نہیں کر سکتا کون کون میرے ساتھ یہاں موجود ہے، کون کون کے ساتھ طاقت اللہ کی موجود ہے. پریکٹیکل دیکھا ہے میں دنیا سے، اس دنیا سے الٹے ہاتھ سے، جس کو قرآن میں لکھا گیا اگر تمہارے اعمال الٹے ہاتھ میں ہوں گے تم دوزخ میں جاؤ گے، اگر تمہارے اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوں گے تو تم جنت میں جاؤ گے بغیر کسی جانچ پڑتال کے. دنیا سے اس طرف آیا ہوں، دنیا دیکھ کر آیا ہوں، دنیا کی باتیں سن کر آیا ہوں، بہت کچھ دیکھ کر آیا ہوں. جب قرآن کو بیان کرنا شروع کیا تو سمجھ میں آیا کہ اللہ کی ذات رسول اللہ کیا ہے. اللہ کے رسول کے پاس 22,000 مرتبہ جبریل تشریف لے کر آئے، 22,000 مرتبہ جبریل لے کر آئے. کلام الہی 23 سال 6 مہینے 7 دن میں آپ کے پتر آئے. اللہ رب فرماتے ہیں کوئی کتاب اس کے علاوہ جتنی 3 کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری چند منٹوں میں آئی ہیں ہدایت کی، جن کو آپ کہتے ہیں توریت، انجیل، زبور. یہ یوں آئی ہیں، یوں صرف چٹکی بجاؤ اور اتر گئی اللہ کی طرف سے. میرے نبی کے پاس مکمل ایمان، مکمل کتاب، مکمل عبادت، مکمل اخلاق، مکمل ضابطہ حیات، مکمل ترقی کا راستہ، مکمل کاروبار کا راستہ، ہر کامیابی کا راستہ اللہ کے رسول نے ہمیں عطا فرمایا اس کتاب الہی میں. فائنانس پڑھنا ہے فائنانس پڑھ لو، زولوجی پڑھنی ہے زولوجی پڑھ لو، اسٹرونامی پڑھنی ہے تو اسٹرونومی پڑھ لو، کیمسٹری پڑھنی ہے تو کیمسٹری پڑھ لو. اور جناب بے پناہ علم قرآن میں بیان کیا جو اللہ کے رسول کے پاس ہے.
بے پناہ علم عطا کیا گیا اللہ سے۔ ایک صاحب کہنے لگے جی میری سمجھ میں نہیں آتا، میں نے کہا تم نے پڑھا ہی نہیں نا، مسئلہ تو تمہارا یہ ہے، قرآن کو پڑھنے کے لیے آپ کو حدیثیں پڑھنی پڑیں گی، آپ کو عربوں کی تاریخ پڑھنی پڑے گی، رسول اللہ کی سیرت نبی پڑھنی پڑے گی، آپ کو حدیث پڑھنی پڑے گی، تب جا کے قرآن کریم ہم جیسے مسلمانوں کے لیے آسان ہونا شروع ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے رسول کی ذات مبارک کو سمجھے ہی نہیں بھائی۔ بہت کچھ بیان کرنا تھا لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے، 1 بج رہا ہے، خواتین میرے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ میں ایک درخواست سب سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ جب یہاں سے اٹھیں تو ہم اپنے ایمان کو تازہ کر کے اٹھیں گے۔ آپ سب میرے ساتھ 3 مرتبہ کلمہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں پابندی کروں گا نماز کی، روزوں کی، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اور حج کی ادائیگی کے لیے، آمین۔ اس کو کہتے ہیں ایمان کو تر و تازہ کر لینا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس بے پناہ لوگ آتے ہیں جن کے پاس ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اس لیے نہیں ہوتی کہ انہوں نے کوئی ایسے اعمال کر لیے ہوتے ہیں، کوئی ایسے فارمولے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو دین سے ان کو خارج کر دیتا ہے۔ ہم پیدائشی مسلمان ہیں تو ہمیں کہیں خوف ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا ایمان بھی ہم سے کہیں جدا ہو سکتا ہے، تو اس کو کرنے کا یہی مسئلہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ سب یہاں جمع ہو، بیٹا جی آپ لوگ سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ اگر آپ سے کوئی اللہ کے رسول کے متعلق بات چیت شروع کرے اور اس میں کہیں زیادتی نظر آ رہی ہو، کہیں کمی نظر آ رہی ہو، سمجھ لینا سب سے بڑا منافق یہ شخص ہے۔ زمانے کے حوالے سے اللہ کے رسول کی کوئی تکذیب کرتا ہوا آپ کو نظر آئے، اس کی طرف دوبارہ نہ مڑنا، نہ کوشش کرنا اندھے بن جانا کہ ہم اس کو جانتے نہیں، اس شخص کو جو اللہ کے رسول کی ذات مبارکہ میں کوئی زیادتی کر رہا ہو۔ ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا، ہماری بخششیں ختم ہو جائیں گی، ہم منافقین کی لسٹ میں شامل کر دیے جائیں گے۔ قرآن میں منافقین کا بڑا ذکر ہے، 27 مرتبہ ذکر کیا گیا منافق کو قرآن میں، اور یہ کہا کہ یہ مت بننا، اللہ کے رسول پہ ایمان لائے ہو تو مضبوطی سے لانا، جنت پا جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جنت مل جائے گی ہمیں۔ تمام تر قرآن کی تفاسیر اور حدیثوں میں باز ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا ایمان کے ساتھ اس کو جنت ملے گی ضرور، چاہے وہ تھوڑے دن کے بعد ملے، چند دن کے بعد ملے، ملے گی ضرور۔ 29 پیغمبر قرآن میں، ایک پیغمبر ہے ان کا نام ہے ذوالقرنین علیہ السلام۔ سورہ کہف میں آپ کو ان کا ذکر ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو حکومت دی مشرق سے لے کے مغرب تک، اور ان کو طاقت دی کہ مشرق سے مغرب سفر کر سکتے۔ میرے نبی کی جو طاقت ہے، آج 2.25 ارب مسلمان ہیں پوری دنیا میں، ایک کونے سے دوسرے کونے تک۔ ذوالقرنین کی کوئی امت موجود نہیں ہے، لیکن 1444 سال سے یہ امت موجود ہے اور قیامت تک یہ امت موجود رہے گی۔ یہ اللہ کے رسول کا ایک بہت بڑا احسان ہے ہم پر۔ موسیٰ علیہ السلام، سورہ کہف، خضر علیہ السلام کے تعلق کو بیان کیا گیا۔ خضر السلام کہاں سے اس میں تشریف لائے ہیں، اس واقعے کے اندر بڑی دلچسپ باتیں ہیں وہ۔ خضر السلام کے متعلق ہر ایمان والے کو، تمام مسلمانوں کو، ہر شخص کو جو مسلمان ہے اس پہ یقین ہے کہ ہماری اگر کوئی مدد اللہ تعالیٰ کسی ذات کے ساتھ منسوب ہے تو خضر السلام کہیں بھی حاضر ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول حضرت خضر علیہ السلام کہیں بھی کسی وقت اللہ کی مدد لا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ میں 1,24,000 پیغمبروں کا عکس جو ہے، خصوصیات تمام تر اللہ کے رسول میں پاتا ہوں۔ جب کہ خضر علیہ السلام کہیں ظاہر ہو سکتے ہیں تو میرے نبی کیوں نہیں ظاہر ہو سکتے؟ میرا نبی تو امام الانبیاء ہے، غریبوں کا، بے کسوں کا۔ بڑے یہ نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، بچے پڑھ رہے تھے ابھی، ان نعتوں میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو اللہ کے رسول کی ذات مبارکہ سے منسوب ہیں۔ جب خضر السلام پہ کوئی آپ کو کسی قسم کی بات چیت پہ تکلف نہیں تو میرے رسول کے نبی کی معاملات پہ کیوں آپ کو یقین نہیں ہے؟ اللہ کے رسول حضرت السلام جو ہیں ان کے پاس بے پناہ طاقت، بے پناہ علمیت، بے پناہ قرآن کی عالم، آپ بہت ساری باتیں۔ بہرحال اس وقت میں آپ اس کو سمیٹنا چاہوں گا کیونکہ 1 بج رہا ہے اور خواتین یہاں بہت موجود ہیں ماشاءاللہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عطا فرمائے، اللہ ان سب کے لیے آسانیاں کر دے۔ اور اس وقت بیان کرنے کا موضوع یہی تھا
کہ اللہ کے رسول کی ذات مبارکہ سے جڑ جائیے، کامیابی مل جائے گی۔ جہاں میرے دونوں بیٹے آپ سے فرما رہے تھے کہ اعلی رسول سے جڑنے کا بھی جو مزہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا شاندار ہے۔ دنیا مل جاتی ہے بھائی، قیامت بھی مل جاتی ہے، اور قیامت میں بھی قبر کی منزلوں کو بھی اللہ تعالیٰ بڑا آسان کر دیتا ہے۔ ہم نے جب یہ حدیثیں بیان کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر شخص اپنے ساتھ 70,000 آدمی کو لے کر آئے گا، یقین ہو گیا کہ ہاں ہمارے ساتھ بھی ایک جماعت ہوگی جو 70,000 لوگوں کی ہوگی، اور اس میں ہم جیسے تم جیسے ٹوٹے پھوٹے لوگ ہوں گے جو اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ان کا کیا بنیادی مقصد تھا دنیا میں؟ تو بتائیں گے یہ مخلوق کی خدمت میں لگے رہتے تھے، پکڑ کے لاتے تھے، لوگوں کو علاج کرانے میں لگے رہتے تھے، لوگوں کی تکلیف کو محسوس کرتے تھے تو جا کے وہاں کھڑے ہو رہتے تھے صبح بارسی ہاؤس کے باہر، کبھی لاہور میں، کبھی کہیں اس میں، کہیں دنیا کے پاکستان کے کسی سے میں۔ تو یہ بڑی عظیم الشان عبادت ہے کہ دوسروں کی تکلیفوں کو محسوس کیا جائے اور ان کے لیے کوئی راستہ نکال دیا جائے۔ ایمان کی یہ آخری نشانی ہے، ایمان کا یہ حصہ ہے۔ اگر روڈ پہ ایک پتھر بھی پڑا ہوا ہے اور تم اس کو کنارے رکھ دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس بندے میں ایمان موجود ہے۔ اور میں اور تم جو کام کر رہے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کا عجیب و غریب ان کی تکلیفوں کا احساس کرتے ہوئے ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ان کی زندگیوں سے مشکلات نکال دے۔ تو بہرحال یہ اللہ کے رسول کی تربیت ہے، اور سارا کچھ جو ہے اللہ کے رسول کا عطا کرتا ہے یہ معاملہ۔ اگر اللہ کے رسول کی یہ توجہ نہ ہوتی تو شاید آج یہ مجمع نہ ہوتا، آج یہ معاملہ نہ ہوتا، آج یہ روحانی علاج نہیں چل رہا ہوتا، یہاں دین کی باتیں نہ چل رہی ہوتی، یا اللہ کے رسول کی پہچان نہ کرائی جا رہی ہوتی۔ آج ہمارے اندر اللہ کے رسول کا کوئی تو محبت موجود ہے کہ ہم گھر سے نکل کر آ جائیں اور اللہ کے رسول کی اس محفل کو کا شان بڑھانے آئیں۔ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا احسان ہے ہم سب پر کہ ہم نے یہ محفل سے لطف اندوز ہوئے، چند نعتوں سے لطف اندوز ہوئے، اپنے اندر اللہ کے رسول کی محبت کو بیدار کیا، اپنے ایمان کو مضبوط کیا۔ اللہ نے بڑا کرم کیا۔ آج دعا کر لیتے ہیں تاکہ ہم 1 بج رہا ہے رات کا۔ والحمد للہ رب العالمین، اللہم انت السلام و منک السلام و تبارک ذو الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا لم تغفر لنا ترحمنا لنکن من الخاسرین۔ یا اللہ امت مسلمہ پہ اپنا رحم و کرم جاری فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم جاری فرما دیجیے۔ یا اللہ امت مسلمہ کے خلاف تمام تر سازشوں کا خاتمہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ مسلمانوں پر رحم و کرم فرما دیجیے۔ یا اللہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما دیجیے، عشق رسول اللہ عطا فرما دیجیے، قرب الہی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب پہ رحم و کرم جاری فرما دیجیے۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت کا بہترین بندوبست فرما دیجیے۔ یا اللہ ہر طرح کی سازش و نجات عطا فرما دیجیے، ہر نااہل حکمرانوں سے نجات عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنا نظام اس ملک میں قائم دائم فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم تمام ساتھی جو یہاں موجود ہیں، ان تمام لوگوں سے شیطانی شر سے نجات عطا فرما دیجیے، ان کو مخلوق کے شر سے نجات عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ان کی زندگیوں میں صحت کلی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ان کے گھروں میں جو لوگ موجود ہیں ان کو صحت کلی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم جاری فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں حج عمرے کی سعادت نصیب عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں نماز کا رواج عطا فرما دیجیے، نمازوں سے عشق عطا فرما دیجیے، کلام الہی سے عشق عطا فرما دیجیے، نمازوں کا حق عطا فرما دیے، حق عطا کرنے کی صلاحیت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری نمازوں میں رحم و کرم جاری فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم پہ رحم فرما دیجیے۔ یا اللہ تمام ساتھی جو موجود ہیں اور تمام وہ ساتھی جو اس وقت سن رہے ہیں اس محفل کو، یا اللہ ہم پر رحم و کرم جاری فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کے لیے روزی روزگار کے دروازے کھول دیجیے، ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم پہ رحم و کرم فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دیجیے، ہر طرح کی آسانیاں فرما دیجیے۔ یا اللہ جو آنے کا مقصد تھا یا اللہ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما دیجیے، ہم سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرما دیجیے۔ تمام وہ ساتھی جو یہاں موجود ہیں یا اللہ ان سب کو بہترین اجر عطا فرما دیجیے، سننے کا اجر عطا فرما دیجیے، آنے کا اجر عطا فرما دیجیے، ان کی تمام تر تکالیف کا دوری عطا فرما دیجیے، نجات عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم پہ رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، آسانیاں فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم اپنے والدین کی صحت کلی عطا فرما دیجیے، ہمیں اپنے والدین کا فرمانبردار بنا دیجیے۔ یا اللہ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرما دیجیے۔ یا اللہ رحم فرما دیجیے۔ یا اللہ آسانیاں فرما دیجیے۔ یا اللہ ہر وہ حاجات جو ہمارے دلوں میں ہے اس محفل کے صدقے میں پورا فرما دیجیے، تمام تر معاملات میں آسانیاں فرما دیجیے، تمام تر روزی روزگار کے دروازے کھول دیجیے۔ یا اللہ میں ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما دیجیے،
ہماری اعلی اولاد کو کامیابی عطا فرما دیجیے، ہر مقام پہ کامیابی عطا فرما دیجیے، ہر نیک مقصد میں کامیابی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے گھروں سے شیطانی شر کو نجات عطا فرما دیجیے، ہر مخلوق جو غیر مخلوق ہے، مخلوق کے شر ہے، اس سے نجات عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ شیطانی شر سے نجات عطا فرما دیجیے۔ تمام وہ لوگ جہاں موجود ہیں ہم پہ اپنا سایہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں اپنا قرب الہی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جس مقصد کے لیے سب جمع ہوئے ہیں ہمیں کامیابی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم شکر گزار ہیں تیرے، تو نے ہمیں اتنی شاندار نعمت عطا فرمائی، شاندار محفل عطا فرمائی۔ یا اللہ ہم سب شکر گزار ہیں تیرے۔ یا اللہ ہم پہ رحم فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دیجیے، جو حاجات ہیں اس وقت ہمارے دلوں میں دماغوں میں، یا اللہ اس کو غیبی مدد سے پورا فرما دیجیے۔ ہم سب کے لیے غیبی مدد فرما دیجیے، ہر مشکل کو آسان فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب پہ رحم فرما دیجیے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم۔